السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یوکرین میں جنگ لگے تقریباً 1.5 سال ہو گیا۔ 1.5 سال کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں طرف سے روز بمباری ہو رہی ہے، دونوں طرف سے روز میزائلز چل رہے ہیں، بامبس پھینکے جا رہے ہیں، کروز میزائلز چل رہے ہیں، بلسٹک میزائلز ایک دوسرے پہ فائر کی جا رہے ہیں۔ یوکرین کے پاس بھی بلسٹک میزائل تھے، ایسا نہیں ہے کہ یوکرین کے پاس بلسٹک میزائلز ہی نہیں تھے۔ تو اسلحہ دونوں طرف سے چل رہا ہے اور دونوں طرف کی فیکٹریز کے اندر نیا اسلحہ بھی تیار ہو رہا ہے۔ اب یوکرین کو تو یہ مصیبت آن پڑی ہے، لیکن رشیا کے لیے صرف یوکرین ہی مسئلہ نہیں ہے، رشیا نے باقی یورپ کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ رشیا کا مین ایڈورسری تو نیٹو ہے، جس کے اندر امریکہ بھی شامل ہے، انگلینڈ بھی ہے، فرانس بھی ہے، جرمنی بھی ہے، اٹلی بھی ہے۔ تو یہ ساری بڑی بڑی کنٹریز جو ہیں وہ نیٹو اتحاد کے اندر ہیں، اور نیٹو اتحاد جو کہ بالکل ہی رشیا کے لیے بنایا گیا، رشیا نے ان کو بھی دیکھنا ہے اور اپنا سارا اسلحہ صرف یوکرین کے اوپر نہیں چلا دینا۔ اس وجہ سے ہم یہ سنتے ہیں کہ رشین ایرانینز کے پاس گئے اور ان سے انہوں نے کچھ چھوٹے چھوٹے ڈرونز جو ہیں وہ پرچیز کرنے کی ریکویسٹ کی۔ اس کے علاوہ رشین نارتھ کوریا کے پاس بھی گئے، وہاں سے انہوں نے آرٹلری شیلز پرچیز کیے، مزید بھی پرچیز کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سا نارتھ کورین اسلحہ اس وقت رشینز ایویلویٹ کر رہے ہیں۔ رشیا کی پرابلم یہ ہے کہ اس نے اپنا سارا اسلحہ صرف یوکرین میں نہیں جھونک دینا۔ نیٹو سے کسی بھی پاسبل جنگ کی صورت میں رشیا کو ایک خاص لیول کا اسلحہ مینٹین کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے رشیا اپنا بہت زیادہ اسلحہ ڈپلیٹ نہیں کر سکتا۔ جتنی تیزی سے رشین اسلحہ یوکرین میں استعمال ہو رہا ہے، کم سے کم اسی تیزی کے ساتھ رشیا کو وہ اسلحہ جو ہے وہ تیار بھی کرنا ہے، اور نہ صرف اپنے لیے تیار کرنا ہے بلکہ اپنے الائز کو بھی دینا ہے۔ جیسا کہ آپ کو میں نے پچھلے دنوں ویڈیوز کے اندر بتایا کہ رشیا نے اپنے S-400 میزائل سسٹمز، اپنے اسکندر بلسٹک میزائل سسٹم بیلاروس کے اندر بھیج دی ہیں، تو اس نے اپنے سٹاک کے اندر سے ہی کچھ اسلحہ جو ہے وہ بیلاروس میں بھیجا ہے۔ تو پچھلے دنوں رشیا کے اندر جو آرمی 2023 کا ایک کانفرنس ہوئی، ایک فورم تھا، جس کے اوپر رشیا کی کمپنی مشین بلڈنگ ڈیزائن بیورو کے جو CEO ہیں انہوں نے خطاب کیا۔ ان کا نام ہے سرگئی پیٹیکوف۔ اب یہ مشین بلڈنگ ڈیزائن بیورو وہ کمپنی ہے جو رشیا کے لیے اسکندر M بلسٹک میزائلز تیار کرتی ہے۔ تو اس کمپنی کے CEO کا کہنا تھا کہ منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے اسکندر M ٹیکٹیکل بلسٹک میزائلز کا جو آرڈر ہے وہ پچھلے 1.5 سال کے اندر سیورل ٹائم بڑھ گیا۔ دیکھیں، اگر رشیا کی یوکرین کے ساتھ جنگ لگی ہوئی ہے اور یوکرین کو سارے کا سارا نیٹو اپنا اسلحہ فراہم کر رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رشیا اور نیٹو ممالک کے درمیان ٹینشنز بڑھ رہی ہیں۔ رشیا یوکرین کے اندر اپنے ملٹری آبجیکٹیوز جلد سے جلد حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ نیٹو کنٹریز اور خاص طور پہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ رشیا زیادہ دیر تک یوکرین کے اندر پھنسا رہے، یوکرین کے اندر رشیا کا پیسہ خرچ ہو، اس کا اسلحہ خرچ ہو، اس کے فوجی جو ہیں وہ وہاں پہ مارے جائیں، اس کی ساری قوم جو ہے وہ ڈی مورلائز ہو، اور نیٹو اور امریکہ کوئی بھی نقصان کیے بغیر امریکہ یہ جنگ یوکرین کے اندر جیت جائے، جبکہ دوسری طرف رشیا جو ہے وہ جلد سے جلد اپنے ملٹری آبجیکٹیوز کو حاصل کر کے اس جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے رشیا کو اپنا زیادہ اسلحہ جو ہے وہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رشین آرم فورسز کو اپنا ان میزائلز کا ایک سگنیفیکنٹ سٹاک پائل جو ہے وہ مینٹین بھی رکھنا پڑے گا، تاکہ اس کا کل کو اگر نیٹو کنٹریز کے ساتھ کوئی جنگ لگ جاتی ہے تو جو نیٹو کے ٹارگٹس اس نے مارک کیے ہوئے ہیں وہ ان ٹارگٹس کو ان اسکندر M ٹیکٹیکل بلسٹک میزائلز کے ذریعے سے نشانہ بنا سکے۔ اس وجہ سے رشیا نے اپنے ملک کے اندر ان اسکندر M بلسٹک میزائل کی جو پروڈکشن ہے اس کو سیورل ٹائمز بڑھا دیا ہے، اور جو کمپنی یہ بلسٹک میزائلز تیار کرتی ہے اس کے CEO نے کہا ہے کہ ہم نے منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے پچھلے 1.5 سال کے اندر ان بلسٹک میزائلز کا جو آرڈر ہے اس کے اندر کئی گنا اضافہ دیکھا ہے۔ اسکندر M بلسٹک میزائل اس سے پہلے جارجیا کی جنگ میں بھی 2008 میں استعمال ہوئے تھے، سیریا کے اندر بھی 2017 کے اندر ان کو استعمال کیا گیا تھا۔ اسکندر M بلسٹک میزائل بیسیکلی جب سوویت یونین ہوتا تھا تو اس نے ایک میزائل بنایا تھا جس کو نام دیا گیا تھا OTR-23 اوکا۔ اوکا میزائل جو تھا اس کو بعد میں انہوں نے انہینس کیا، اس کا ایک ماڈرنائز ویریئنٹ نکالا، اس کو انہوں نے نام دیا اوکا یو۔ اوکا یو کی ڈیولپمنٹ سوویت یونین کے اندر 1991 تک رہی۔ 1991 کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سوویت یونین ٹوٹ گیا، کیونکہ میزائل بڑا زبردست تھا۔ رشینز اس میزائل کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ سوویت ایرا کے اندر اس کا نام اوکا یو تھا، اس وجہ سے رشینز نے اس کا نام چینج کیا اور اس کا نیا نام اسکندر M رکھ دیا۔ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسکندر M اور اوکا یو کے اندر کوئی خاص ڈفرنس نہیں ہے، رشین نے صرف اس کے اوپر اپنی چھاپ لگانے کے لیے اس کو ایک نیا نام دے دیا۔ اسکندر M بلسٹک میزائل دنیا کے بیسٹ میزائلز کے اندر سے سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے اینالسٹ کا ماننا یہ ہے کہ صرف چائنا اور کوریا کے میزائل سسٹمز اس اسکندر M بلسٹک میزائل کے لیول کو جو ہے وہ میچ کرتے ہیں۔ خیر یہ اینالسٹ کا کہنا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹیکٹیکل بلسٹک میزائلز کے اندر رشیا، چائنا اور نارتھ کوریا نے بڑے زبردست میزائلز تیار کیے ہیں۔ یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یہ اس طرح سے ٹیکٹیکل بلسٹک میزائلز کے اندر انویسٹ نہیں کرتے جس طرح سے رشیا، چائنا اور نارتھ کورینز کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا میزائل ہے کہ جس کا پاتھ بالکل بھی بلسٹک نہیں ہے تو یہ ایک بلسٹک میزائل، لیکن یہ اپنی ٹریجیکٹری جو ہے اس کو چینج کر سکتا ہے، یعنی کہ اپنے وار ہیڈ کو مینوور کر سکتا ہے۔ صرف اس میں ایک خرابی ہے کیونکہ اس کا وزن کافی زیادہ ہے،
ہے, سائز کافی بڑا ہے کہ یہ جب زمین کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو اس وقت یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپورڈ موشن کی طرف نہیں لے کے جا سکتا. یعنی کہ جب یہ اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھا ہے تب یہ صرف سائیڈ ویز مینوور کر سکتا ہے, ٹارگٹ کی طرف بڑھتے ہوئے یہ اپورڈ مینوورنگ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. خیر سائیڈ ویز مینوورنگ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ افیکٹو رہتی ہے اور آپ وار ہیڈ کو آسانی سے ہٹ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ اس میزائل کی جو سپیڈ ہے خاص طور پہ اس وقت جب یہ اپنی ٹرمینل فیز کے اندر ہوتا ہے اور یہ ٹارگٹ کی طرف بڑھا ہوتا ہے, وہ تقریباً 6 میک سے لے کے 9 میک تک چلی جاتی ہے. اب آپ کو آسانی سے یہ 6 میک یا 9 میک سمجھ میں نہیں آئے گا. میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ 1 سیکنڈ کے اندر یہ میزائل 2 سے 3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے. اب آپ سمجھ لیں کہ 2 سے 3 کلومیٹر کتنا دور ہوتا ہے, اور 2 سے 3 کلومیٹر کا فاصلہ یہ میزائل صرف 1 سیکنڈ کے اندر کور کر لیتا ہے. تو 6 سے 9 میک کی سپیڈ جو ہے اس کو آپ اس طرح سے اپنے ذہن میں لے کے آ سکتے ہیں. تو اتنی زیادہ سپیڈ کے اوپر اگر آپ نے کسی میزائل کو کسی بھی سرفیس ٹو ایئر میزائل سے ہٹ کرنا ہے تو وہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ جو 9 میک کی سپیڈ ہے یہ ہائپرسونک ڈومین میں آ جاتی ہے, اور اس وقت دنیا کے اندر جو سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز ہیں, ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں, وہ اتنے زیادہ, اور اس کے بعد پھر آپ کا جو وار ہیڈ ہے وہ منوور بھی کر رہا ہو, تو اس وقت دنیا کے اندر انتہائی زیادہ کم ایسے ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں جو اتنی زیادہ ہائی سپیڈ کے اوپر ایک مینوورنگ وار ہیڈ کو ہٹ کر سکیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ میزائل ایک دفعہ فائر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی جو پروبیبلٹی ہے وہ انتہائی زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو بالکل بھی روکا نہیں جا سکتا. آپ ہائی ویلیو ٹارگٹس کے اوپر گراؤنڈ بیس الیکٹرانک وارفیئر اکوپمنٹ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں, اینٹی جی پی ایس یا اینٹی گلوناس سسٹم جو ہے وہ لگائے جا سکتے ہیں, اس کی ایکوریسی کو ڈسٹرپٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن پھر یہ کیٹ اینڈ ماؤس گیم ہے جس کے اندر جو یہ اسکندر ایم بیلسٹک میزائل بنانے والی کمپنی ہے اس نے اس طرح کے الیکٹرانکس لگانے ہیں کہ یہ میزائل سسٹم اس طرح کے الیکٹرانک وارفیئر سسٹم سے جو ہے وہ امیون ہو جائے اور جیم کرنے والے اکوپمنٹ کو کاؤنٹر جیم بھی کر سکے. تو یہ کھیل تو چلتا رہتا ہے. پھر اس میزائل کی کوئی رینج بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, اور اتنی زیادہ ہائی سپیڈ کے اوپر یہ میزائل اپنے ٹارگٹ کو انتہائی کم وقت دیتا ہے کہ وہ کوئی کاؤنٹر میجرز جو ہیں وہ لانچ کر سکے. دیکھیں بیسک بات یہ ہے, اور میں آپ کو کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ رشیا ایئر وارفیئر کے اندر نیٹو کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نیٹو کے پاس زیادہ جہاز ہیں, نیٹو کے پاس سپیریئر جہاز ہیں. رشیا کے پاس ان جہازوں کو کاؤنٹر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ رشیا کے پاس نیٹو کی ایئر فورسز کو کاؤنٹر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رشیا اپنے ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائلز نیٹو کنٹریز کے ایئر بیسز کے اوپر مار کے ان ایئر بیسز کو ہی تباہ کر دے, اور رشیا کے جو سپیریئر فائٹر جیٹس ہیں ان کو ایئر بورن ہونے سے روک دے. کیونکہ اگر نیٹو کے جہاز ایک دفعہ ایئر بورن ہو گئے تو اس کے بعد بھی پھر رشیا کے پاس یہ S-400 میزائل سسٹم یا S-500 میزائل سسٹم موجود ہیں, لیکن پھر چانسز زیادہ یہی ہیں کہ رشیا کا نقصان بھی ہوگا. تو رشیا نے یہ جو اسکندر ایم بیلسٹک میزائلز بنائے ہوئے ہیں اور اب ان کو بنانے کی سپیڈ زیادہ تیز کر دی ہے, تو رشیا کا ایک ہی مقصد ہے کہ پری ایمپٹ کر کے نیٹو کنٹریز کے ساتھ کسی بھی بڑی جنگ کی صورت میں نیٹو کنٹریز کی ایئر بیسز کو اڑا دیا جائے. تو اب یہ خبر آئی ہے کہ رشیا نے اپنے اسکندر ایم بیلسٹک میزائلز کی جو پروڈکشن ہے اس کو سیورل ٹائمز انکریز کر دیا. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو, یہ تھی آج کی انفارمیشن. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو, آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.